بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آج میں آپ کے سامنے ان دو عظیم ہستیوں کا ذکر خیر کروں گا جنہیں جنت کے نوجوانوں کا سردار ہونے کا شرف حاصل ہے، یعنی ہم بات کریں گے حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اپنے مبارک کندھے پر اٹھایا ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، اے اللہ، میں اس سے محبت کرتا ہوں، پس تو بھی اس سے محبت فرما۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں دن کے ایک حصہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلا۔ آپ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہائش گاہ پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا، کیا بچہ یہاں ہے؟ یعنی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ دوڑتے ہوئے آ گئے، یہاں تک کہ دونوں ایک دوسرے کے گلے سے لپٹ گئے۔ آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ، میں اس سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی اس سے محبت رکھ اور اس سے بھی محبت رکھ جو اس سے محبت رکھے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جس نے ان دونوں یعنی حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ حضرت ایاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں اس سفید خچر کی لگام پکڑ کر چلا ہوں جس پر میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہم سوار تھے، یہاں تک کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک میں داخل ہو گئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے سوار تھے اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حسن پیدا ہوا تو میں نے اس کا نام حمزہ رکھا، اور جب حسین پیدا ہوا تو اس کا نام جعفر رکھا۔ مجھے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر فرمایا، مجھے ان کے نام تبدیل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ میں نے عرض کی، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام حسن اور حسین رکھے۔ حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر جلوہ افروز تھے اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پہلو میں تھے۔ کبھی آپ لوگوں کی جانب متوجہ ہوتے اور کبھی ان کی طرف، پھر آپ نے ارشاد فرمایا، میرا یہ بیٹا حقیقی سردار ہے اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دو بہت بڑے گروہوں میں صلح کرا دے گا۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ان کے بارے میں نہ بتاؤں جو اپنے نانا نانی کے لحاظ سے سب لوگوں سے بہتر ہیں؟ کیا میں تمہیں ان کے بارے میں نہ بتاؤں جو اپنے چچا اور پھوپھی کے لحاظ سے سب لوگوں سے بہتر ہیں؟ کیا میں تمہیں ان کے بارے میں نہ بتاؤں جو اپنے ماموں اور خالہ کے لحاظ سے سب لوگوں سے بہتر ہیں؟ کیا میں تمہیں ان کے بارے میں نہ بتاؤں جو اپنے ماں باپ کے اعتبار سے سب لوگوں سے بہتر ہیں؟ وہ حسن اور حسین ہیں۔ ان کے نانا اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی نانی خدیجہ بنت خویلد، ان کی والدہ فاطمہ بنت رسول اللہ، ان کے والد علی بن ابی طالب، ان کے چچا جعفر بن ابی طالب، ان کی پھوپھی امی ہانی بنت ابی طالب، ان کے ماموں قاسم بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی خالہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں زینب، رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ ان کے نانا نانی، والد، والدہ، چچا، پھوپھی، ماموں، خالہ سب جنت میں ہوں گے، اور وہ دونوں یعنی حسن و حسین بھی جنت میں ہوں گے۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی پیدائش کے 7ویں دن ان کی طرف سے دو بکریاں عقیقہ میں ذبح کی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ مشابہت رکھنے والا کوئی نہیں تھا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہت رکھتے تھے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینے سے سر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتے تھے، اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینہ سے نیچے پاؤں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہت رکھتے تھے۔ حضرت سیدہ فاطمہ
الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض الوصال کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائیں اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنی وراثت میں سے کچھ عطا فرمائیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسن میری ہیبت اور سرداری کا وارث ہے اور حسین میری جرت اور سخاوت کا وارث ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا اور فرمایا اے اللہ میں ان دونوں سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی ان سے محبت رکھ۔ دوسری روایت میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پکڑ کر اپنی ایک ران پر بٹھا لیتے اور حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو دوسری ران مبارک پر، پھر یہ کہتے اے اللہ ان دونوں پر رحم فرما کیونکہ میں بھی ان پر مہربانی کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ ان دونوں یعنی حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی محبت کرے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے حسن و حسین کو آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کندھوں پر سوار دیکھا تو ان سے کہا آپ کی سواری کتنی اچھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ بھی تو دیکھو کہ سوار کتنے اچھے ہیں۔ حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز عصر پڑھی پھر باہر نکلے اور ان کے ساتھ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا تو اسے اپنے کندھے پر اٹھا لیا اور فرمایا تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتے ہو اور علی سے مشابہت نہیں رکھتے، جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنس رہے تھے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسن اور حسین دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسن اور حسین دنیا میں سے میرے دو پھول ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک رات میں کسی کام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، آپ نے چادر میں کوئی چیز لی ہوئی تھی اور مجھے معلوم نہ ہو سکا کہ وہ چیز کیا ہے۔ جب میں اپنے کام سے فارغ ہو گیا تو عرض کیا میرے آقا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز پر چادر لپیٹی ہوئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر ہٹائی تو دیکھا آپ کی دونوں رانوں پر حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم موجود ہیں۔ فرمایا یہ دونوں میرے بیٹے اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ اے اللہ میں ان دونوں سے محبت رکھتا ہوں، بس تو بھی ان سے محبت رکھ اور ان سے بھی محبت رکھ جو ان دونوں سے محبت رکھیں۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اپنے اہل بیت سے آپ کو سب سے پیارا کون ہے؟ فرمایا حسن اور حسین۔ آپ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کرتے میرے دونوں بیٹوں کو میرے پاس لاؤ، پھر آپ دونوں کو سونگا کرتے اور انہیں اپنے ساتھ لپٹا لیا کرتے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے کہ اس دوران حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم آ گئے، ان کے اوپر سرخ قمیضیں تھیں اور وہ گرتے پڑتے چلے آ رہے تھے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے، دونوں کو اٹھایا اور سامنے بٹھا لیا، پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہیں۔ میں نے ان دونوں بچوں کو دیکھا کہ گرتے پڑتے آ رہے ہیں تو میں صبر نہ کر سکا اور اپنی بات چھوڑ کر ان دونوں کو اٹھا لیا۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حضرت حسین کے لیے خاص طور پر کلمات تعوذ کے ساتھ دم فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تمہارے جد امجد یعنی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنے صاحبزادوں حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ان کلمات کے ساتھ دم کرتے تھے۔ میں اللہ تعالیٰ کے کامل کلمات کے ذریعے ہر شیطان اور بلا سے اور ہر نظر بد سے پناہ مانگتا ہوں۔ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اللہ اس سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرتا ہے، حسین میری اولاد میں سے ایک فرزند ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے در حقیقت مجھ ہی سے محبت کی، اور جس نے حسن اور حسین سے بغض رکھا اس نے در حقیقت مجھ ہی سے بغض رکھا۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا جس نے حسن اور
حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ تعالیٰ سے محبت کی، اور جس نے اللہ تعالیٰ سے محبت کی اس نے اسے جنت میں داخل کر دیا، اور جس نے حسن اور حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مبغوض ہو گیا، اور جو اللہ کے نزدیک مبغوض ہوا اللہ تعالیٰ نے اسے آگ میں داخل کر دیا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا حسن اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، جس نے مجھ سے اور ان دونوں سے محبت کی اور ان کے والد اور ان کی والدہ سے محبت کی وہ قیامت میں میرے ساتھ ہوگا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ، حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی طرف دیکھا اور ارشاد فرمایا، جو تم سے لڑے گا میں اس سے لڑوں گا، اور جو تم سے صلح کرے گا میں اس سے صلح کروں گا، یعنی جو تمہارا دوست ہے وہ میرا بھی دوست ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز عشاء ادا کر رہے تھے۔ جب آپ سجدے میں گئے تو حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر سوار ہو گئے۔ جب آپ نے سجدے سے سر اٹھایا تو دونوں شہزادوں کو اپنے پیچھے سے نرمی کے ساتھ پکڑ کر نیچے بٹھا دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ سجدے میں گئے تو وہ پھر کمر مبارک پر سوار ہو گئے، یہاں تک کہ آپ نے نماز مکمل کر لی۔ پھر آپ نے دونوں کو اپنے مبارک زانوؤں پر بٹھا لیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے کہ اس دوران حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ کی کمر مبارک پر سوار ہو گئے۔ لوگوں نے ان کو منع کیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کو چھوڑ دو۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے سجدے میں ہوتے تو حضرت حسن یا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم آ کر آپ کی کمر مبارک پر سوار ہو جاتے اور اس وجہ سے آپ سجدوں کو طویل کر دیتے۔ ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے سجدے طویل کر دیے ہیں؟ ارشاد فرمایا، مجھ پر میرا بیٹا سوار تھا اس لیے مجھے اچھا نہ لگا کہ میں سجدے سے اٹھنے میں جلدی کروں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک شانوں پر حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار تھے۔ آپ دونوں شہزادوں کو باری باری چومنے لگے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حسنین کریمین کشتی لڑ رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، حسن جلدی کرو۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صرف حسن ہی کو ایسا کیوں فرما رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیونکہ جبریل امین حسین کو ایسا کہہ کر حوصلہ دلا رہے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پر نکلے، راستے میں آپ نے حسنین کریمین کے رونے کی آواز سنی تو آپ ان کے پاس تشریف لے گئے اور رونے کا سبب پوچھا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ انہیں سخت پیاس لگی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے لیے مشکیزے کی طرف بڑھے تو پانی ختم ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے دریافت کیا مگر گرمی کی وجہ سے زیادہ استعمال کے باعث کسی کے پاس پانی موجود نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، ایک صاحبزادہ مجھے دے دو۔ انہوں نے پردے کے نیچے سے ایک شہزادہ دے دیا۔ آپ نے اسے سینے سے لگا لیا لیکن وہ سخت پیاس کی وجہ سے مسلسل رو رہا تھا۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے منہ میں اپنی مبارک زبان ڈال دی، وہ اسے چوسنے لگا یہاں تک کہ سیراب ہو گیا۔ پھر میں نے اس کے دوبارہ رونے کی آواز نہ سنی جبکہ دوسرا ابھی تک رو رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے دوسرا صاحبزادہ لے کر اس کے منہ میں بھی اسی طرح اپنی مبارک زبان ڈال دی تو وہ بھی سیراب ہو کر خاموش ہو گیا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الہی میں ان دونوں یعنی حسن و حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ حضرت ام الفضل
بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج رات میں نے برا خواب دیکھا ہے۔ فرمایا وہ کیا ہے؟ عرض کیا آپ کے جسم انور کا ایک ٹکڑا کاٹ کر میری گود میں رکھا گیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اچھا خواب دیکھا ہے، انشاءاللہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں بیٹی کی ولادت ہوگی جو تمہاری گود میں ہوگا۔ پس حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے اور وہ میری گود میں تھے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ ایک روز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ میں عرض گزار ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا بات ہے؟ فرمایا جبریل میرے پاس آئے تھے اور مجھے بتایا کہ عنقریب میری امت میرے بیٹے کو شہید کرے گی۔ میں نے کہا انہیں یعنی حسین کو؟ فرمایا ہاں، اور وہ میرے پاس اس جگہ کی مٹی لائے جو سرخ ہے۔ عبد الرحمن بن ابو نعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے احرام کے متعلق مسئلہ پوچھا۔ شعبہ نے کہا میرے خیال میں مکھی مارنے کے متعلق پوچھا تھا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے فرمایا یہ عراق والے مجھ سے مکھی مارنے کے متعلق مسئلہ پوچھتے ہیں، حالانکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو شہید کر دیا تھا، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ دونوں دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور وہ رو رہی تھیں۔ میں نے عرض کی آپ کیوں روتی ہیں؟ فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ سر اقدس اور داڑھی مبارک گرد آلود ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا ہوا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں ابھی حسین کی شہادت گاہ میں گیا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن دوپہر کے وقت میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ گیسوئے مبارک بکھرے ہوئے ہیں اور دست مبارک میں ایک شیشی ہے جس میں خون تھا۔ میں نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے، میں دن بھر اسے جمع کرتا رہا ہوں۔ میں نے وہ وقت یاد رکھا تو معلوم ہوا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت شہید کیے گئے تھے۔ عزیز دوستو، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دونوں شہزادوں یعنی حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی محبت عطا فرمائے اور ان کا ادب و احترام عطا فرمائے۔ ملتے ہیں پھر کسی نئے ویڈیو کے ساتھ۔ اپنے دوست محمد شفیع کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔